کچھ لکھا جاتا تھا پہلے، تو آپ نے فرمایا کہ قلم لاؤ اور ہڈی کا کوئی ٹکڑا یا چمڑے کا ٹکڑا لاؤ، میں کچھ وصیت کر رہا ہوں اس کو لکھ لو۔ یہاں اختلاف ہو گیا، اس صحابہ کہنے لگے کہ لکھوائیے، اور کچھ کہنے لگے رہنے دیجیے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کیجیے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آرام کیجیے، ان میں حضرت عمر بھی شامل تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، آپ آرام کیجیے، آپ تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں، قلم منگوا رہے ہیں، ہڈی یا چمڑے کا ٹکڑا منگوا رہے ہیں لکھوانے کے لیے۔ اے اللہ کے نبی، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے۔ اس صحابہ کہنے لگے نہیں، پتہ نہیں کون سی خاص چیز اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں، اگر وہ لکھ لی جائے تو کیا حرج ہے؟ اسی میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ تو میں تک نوبت آ گئی۔ جب آپ نے اس اختلاف کو دیکھا تو آپ نے اپنے بستر کے پاس سے اختلاف کرنے والوں کو یہ کہہ کر ہٹا دیا، دور ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ حضرت عمر سے بھی اور دوسرے گروہ سے بھی آپ نے فرمایا ہٹاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ یعنی مجھے اختلاف پسند نہیں ہے، مجھے لڑنا پسند نہیں ہے، مجھے آپ کا جھگڑنا پسند نہیں ہے، میری طبیعت ویسے ہی خراب ہے، اب میرے نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ دونوں گروہ کو، دونوں پارٹیوں کو آپ نے باہر نکال دیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ اٹھے، یاد رکھیے گا 4 دن رہ گئے آپ کے انتقال میں۔ آپ اٹھے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ مسجد میں گئے۔ مسجد میں جب آپ گئے تو آپ نے نماز پڑھی ظہر کی، نماز پڑھائی ظہر کی، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد منبر کے اوپر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے جو وصیت کی وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا لوگوں، لشکر اسامہ کو روانہ کر دینا، یعنی میں نے جہاد کے لیے جس لشکر کو بھیجا ہے اور تیاری کرائی ہے، اس لشکر کو کسی بھی حال میں مت روکنا، میں دنیا میں رہوں نہ رہوں، میں انتقال بھی کر جاؤں، لیکن لشکر اسامہ جس کو جہاد کے لیے میں نے تیار کیا اس کو جانا پڑے گا، اس کو جہاد کے لیے ہر حال میں نکال دینا۔ آپ نے پہلی نصیحت فرمائی کہ لوگوں، لشکر اسامہ کو روانہ کر دینا، اس کو کسی بھی قیمت پر مت روکنا۔ فرمایا ٹھیک۔ اس کے بعد میں آپ نے دوسری نصیحت فرمائی، لوگوں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہنا، ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہنا۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اس شخصیت کا گزر ہو رہا ہے۔ ابھی تک تو نارمل انداز میں بات گفتگو چل رہی تھی، اب یہ 4 دن کی گفتگو، 4 دن اور رہ گئے۔ ذرا دیکھیے 2 دن پہلے کی کنڈیشن، ذرا دیکھیے 1 دن پہلے کی کنڈیشن، اور دیکھیے آخری دن کی کنڈیشن، اور دیکھیے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ کی کنڈیشن، حضرت عمر کی کنڈیشن، مدینے کے لوگوں کی کنڈیشن، پھر اس کے بعد میں دفن ہونے سے پہلے کے حالات، پھر دفن سے پہلے کا اختلاف، اور صحابہ اختلاف کو کیسے دور کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بہت سی باتیں آج آپ کو آج کی تقریر میں یہ ملے گی، ذرا غور کرو۔ انتقال میں 4 دن رہ گئے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، لشکر اسامہ کو روانہ کر دینا، اس کو ہر حال میں جہاد میں جانا ہے، اس کو مت روکنا، چاہے میں رہوں نہ رہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی ایک قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ایک اپنی سنت، ان دونوں کو مضبوطی سے اگر پکڑے رہو گے تو کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں، اپنے ملازموں پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے غلاموں پر
ظلم مت کرنا. اے لوگوں ان سے ضرورت سے زیادہ کام مت لینا. اگر ان سے ان کے وزن اور ان سے ضرورت سے زیادہ اگر کام لیتے ہو تو ان کی مدد بھی کرنا. مثلا اس پہ سامان نہیں اٹھ رہا ہے تو آدھا سامان آپ بھی اس کا اپنے پیٹ پر لاد لینا. اس کے اوپر زبردستی مت کرنا کہ وہ دبا جا رہا ہو اور ظلم نہیں. آپ نے انتقال سے 4 دن پہلے یہ بھی اپنایا. فرمایا لونڈی اور غلاموں کا خیال رکھنا. یہ 3 نصیحتیں آپ نے فرمائی اور اس کے بعد میں آپ گھر پہ آ گئے. انتقال سے 4تھے دن، انتقال میں 4 دن رہ گئے، مغرب تک کی نماز آپ نے مسجد کے اندر جا کر پڑھائی، لیکن عشاء کی نماز پھر آپ مسجد میں جا کر نہیں پڑھا سکے. انتقال میں 4 دن باقی رہ گئے. مغرب تک کی نماز تو آپ جاتے گئے اور پڑھاتے گئے مسجد میں، لیکن عشاء کی نماز آپ مسجد میں نہیں جا سکے. آپ نے فرمایا عائشہ ذرا دیکھو لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی. حضرت عائشہ نے کہا نہیں ابھی نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا پانی لاؤ. پانی منگایا، وضو بنایا اور جیسی اٹھے ویسی بے ہوش ہو گئے. کشی اور کمزوری نے توڑ کر رکھ دیا، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو پوچھا عائشہ ذرا دیکھو لوگوں نے نماز پڑھ لی. فرمایا نہیں ابھی بھی نہیں، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں. صحابہ کی محبت دیکھو نبی کے انتظار میں. اور غور کرو نبی بے ہوش ہو گئے، گر گئے، پھر وضو بنایا، پھر اٹھے مسجد میں جانے کے لیے، پھر بے ہوش ہو گئے. تیسری بار فرمایا عائشہ ذرا دیکھو لوگوں نے نماز پڑھ لی. نہیں آپ کے دیوانے آپ کے انتظار میں. آپ نے تیسری بار وضو بنایا اور جیسے اٹھے کھڑے ہوئے ویسے پھر گر گئے. اور جب 4تھی بار ہوش آیا تو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں مسجد میں جا سکوں، اٹھتا ہوں گر جاتا ہوں. عائشہ میں بستر پر بیٹھ کر نماز ادا کر لیتا ہوں، لیکن ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا دیں. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے ابو بہت کمزور دل کے ہیں، آپ کے مصلے پر کھڑے نہیں ہو سکتے، کانپیں گے تھرائیں گے، اس لیے عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں. میرے ابو سے نماز مت پڑھوائیے، ابو بکر سے نماز مت پڑھوائیے. اللہ کے نبی نے سختی سے ڈانٹتے ہوئے فرمایا اللہ ورسولہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ اللہ نے بھی انکار کر دیا اور اس کا رسول بھی انکار کر رہا ہے. میری زندگی میں میرے مصلے پر میرے ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جا سکتا. ابو بکر سے کہوں گے لوگ. عشاء کی نماز حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی. نوٹ کر لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 دنوں میں جتنے دن بیمار رہے، 4 دن جو بچے آپ کے، نبی کی زندگی میں ابو بکر کو نماز پڑھانے کا موقع ملا. اور زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے کل 17 وقت کی نماز پڑھائی. 17 وقت کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. انتقال سے 4 دن پہلے آپ بیمار تھے، بستر پہ تھے اور پھر نہیں اٹھے. عشاء کی نماز سے شروع ہوئی اور پھر ٹوٹل 17 نماز انتقال تک ابو بکر کو پڑھانا نصیب ہوا. آپ نہیں جا سکے. اب 2 دن رہ گئے. انتقال میں جب 2 دن رہ گئے تو آپ اٹھے. یہ منظر دیکھنے کے لائق ہے. 2 دن رہ گئے، کچھ طاقت آئی، اٹھے، گئے مسجد میں. ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے. اللہ کے نبی کا حجرہ بالکل سامنے تھا. وہاں سے آئے، ابو بکر کی نظر پڑ گئی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں. وہ پیچھے ہٹنا چاہے، ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے کہ مقتدیوں میں آ جائیں. اللہ کے نبی آ رہے ہیں، وہ نماز پڑھائیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، یعنی اے ابو بکر تم جہاں پڑھا رہے وہیں رہو. ابو بکر وہیں رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آئے اور بائیں طرف بیٹھ گئے. امام بائیں طرف بیٹھتا ہے. امام اگر 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہو تو امام بائیں ہوگا اور مقتدی دائیں ہوگا. ایسے نماز ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی آئے اور بائیں بیٹھ گئے. تو
اللہ کے نبی نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، آپ نے نماز پڑھائی تو آپ کی ابتدا کر رہے تھے ابو بکر، اور ابو بکر کی ابتدا کر رہے تھے پیچھے والے۔ ہوتا نہیں ہے مسجد میں مائک نہ ہو تو میں کہوں گا اللہ اکبر تو پیچھے لوگ کہیں گے اللہ اکبر زور سے، تو میری ابتدا وہ کرے گا جو میرے پیچھے ہے، اور اس کی آواز کی ابتدا وہ کریں گے جو اس کے پیچھے ہے۔ تو ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بائیں بیٹھ گئے، آواز میں بہت کمزوری تھی، دھیرے سے آواز نکلتی تھی اللہ اکبر، تو ابو بکر صدیق ابتدا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ اکبر، تو نبی اکرم کی ابتدا ابو بکر کر رہے تھے اور ابو بکر صدیق کی ابتدا تمام پیچھے والے کر رہے تھے۔ 2 دن جب رہ گئے تو آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھائی، یہ ظہر کی نماز تھی۔ پھر آپ منبر کے اوپر بیٹھے، اور منبر کے اوپر بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا، یہ منظر دیکھنے کے لائق ہے لوگوں، مسجد میں یہ کوڑا رکھا ہوا ہے، کوڑا رکھا رہتا تھا تاکہ کسی کو اگر سزا دینا ہو، شرابی عرابی کوئی آئے تو اسی کوڑے سے 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ کوڑا رکھا ہوا ہے، اس منظر کو دیکھیے دل کانپ جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں، یہ کوڑا یہاں رکھا ہوا ہے، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، یہ کوڑا اٹھائے اور میری پیٹھ پر کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ ایک دوسرے پر ظلم کرنا کیسے گوارا کر لیتے، ایک دوسرے کی زمینیں کیسے ہتھیا لیتے ہیں، ایک دوسرے کے مال کو بے ایمانی کر کے کیسے کھا جاتا ہے، ایک دوسرے کو تھوڑی سی بات پر لاکھ گھوسے کیسے سڑکوں پر پیٹ لیتے ہو، مار لیتے ہو۔ تمہارے کلیجے نہیں کانپتے؟ کائنات کی سب سے بڑی ہستی، اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند، انتقال سے 2 دن پہلے عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور وہ ہستی کہہ رہی ہے لوگوں یہ کوڑا رکھا ہوا ہے، اتارو کوڑا۔ اگر میں نے کسی کو کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ انتقام لے لے، قیامت کے دن میں اس کو بدلہ نہیں دے سکتا، میں قیامت کے دن انتقام نہیں دے سکتا، اسی دنیا میں انتقام لے لے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں نے کسی کی آبرو ریزی کی ہو وہ میں بھی حاضر ہوں، میری بھی آبرو ریزی کر لے۔ میں نے کسی کو سخت سست کہا ہو تو وہ مجھے بھی کہہ لے، میں نے جس کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے وہ ویسا برتاؤ کر لے، اسی دنیا میں بدلہ لے لے۔ کسی کا کچھ میرے اوپر قرض ہو تو بتائے۔ ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے ہاں اے اللہ کے نبی، میرے 3 درہم آپ کے اوپر قرض ہیں۔ منظر دیکھیں، 2 دن باقی رہ گئے آپ کے انتقال میں، 10 ربیع الاول ہے یہ، 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہو گیا، اور 10 ربیع الاول کو آپ کہہ رہے ہیں اگر کسی کا کوئی قرض ہو میرے اوپر تو وہ بتائے۔ ایک صحابی اٹھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرا قرض ہے 3 درہم آپ کے اوپر۔ آپ نے فضل ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے سے کہا آئے فضل، ان کے 3 درہم ادا کر دیے جائیں۔ حضرت فضل ابن عباس نے ان کے 3 درہم ان کو دے دیے۔ آپ نے فرمایا میرے ہتھیار میرے گھر سے اٹھا کر لائے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی ہتھیار تھے سب صحابہ کرام کو دے دیا اور جمع کر دیے۔ یہ لیجئے، اب میرے اندر اتنی کمزوری آ چکی ہے کہ اب میں جہاد کے لیے نہیں جا سکتا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب میں کوئی جہاد بھی کر پاؤں گا۔ اب میں نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں تو جہاد کے لیے کیسے جا سکتا؟ مجھے جو ہتھیار تھے میرے پاس وہ میں نے جمع کر دیے۔ صحابیوں، یہ ہتھیار سنبھالو، اب یہ تمہارے کام آئیں گے۔ آپ
آپ نے سارے ہتھیار جمع کر دیے۔ ایک اور منظر دیکھنے کے لائق ہے، ایک اور منظر دیکھنے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا ساتھیوں ان ہتھیاروں میں جو ہتھیار میرے پاس دیکھ رہے ہو اس میں ایک زرہ کی کمی ہے۔ زرہ، اور زرہ نہ جانتے ہو تو سمجھو، پہلے زرہ پہن لی جاتی تھی، جہاد جب ہوتا تھا تو زرہ پہن لیتے تھے لوگ تاکہ تیر نہ لگے، تلوار کا بار نہ ہو، لوہے کی زرہ ہوتی تھی تو ایسے اوپر سے ڈال لیا کرتے تھے اور لڑتے تھے۔ کسی کا تیر آتا تھا تو لوہے کی زرہ میں لگتا تھا تو تیر اندر نہیں گھستا تھا، سینے میں پیوست نہیں ہوتا تھا، اس کو زرہ بولتے تھے، زرہ۔ فرمایا لوگوں میرے پاس ایک زرہ بھی رکھی ہوئی تھی، وہ زرہ میرے پاس تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ فرمایا ہاں۔ زرہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے۔ گروی سمجھتے ہیں گروی؟ جی۔ یہ موبائل میرا رکھ لیجئے، 10,000 روپے مجھے دے دیجئے، جب ہم آپ کے 10,000 لوٹاتے ہیں تب آپ مجھے یہ میرا موبائل دے دینا، یہ ہوتی گروی، رہن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک یہودی کے پاس میری زرہ رہن رکھی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی ہے۔ اتنا خطرناک منظر۔ میں نے اس سے 30 سا جو لے لیا تھا زرہ گروی رکھ کر، 30 سا۔ ایک سا ہوتا ہے 2.5 کلو کا، ایک سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 30 سا جو کے بس میں نے زرہ یہودی کو گروی رکھ دیا تھا۔ محمد رسول اللہ کے پاس 75 کلو گیہوں، 30 سا کا 75 کلو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک سا 2.5 کلو کا تو 30 سا 75 کلو۔ میں نے 30 سا جو کے عوض گروی رکھ دی تھی وہ زرہ، یعنی 75 کلو جو میں نے اس سے لے لیا تھا۔ محمد کے پاس 75 کلو جو کا انتظام نہیں ہو پایا۔ لوگوں اگر تمہارے پاس 75 کلو جو کا انتظام ہو جائے تو وہ یہودی کو دے کر وہ زرہ لے لینا، اس کو بھی جنگ میں استعمال کرنا، وہ تمہارے کام آئے گا۔ غور کیجئے کس حال میں اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میری زرہ 75 کلو جو کے بس یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی ہے، میرے پاس انتظام نہیں ہو سکا، میرے پاس نہیں ہو پایا انتظام۔ تم وہ 75 کلو جو اس کو دے دینا اور زرہ اس سے لے لینا، وہ زرہ میدان جنگ میں لڑنے کے کام آئے گی۔ آپ کے پاس جتنے غلام تھے آپ نے ان تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا کہ اب میں تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کر رہا ہوں۔ آپ نے غلاموں کو آزاد کیا، لونڈیوں کے بارے میں وصیت فرمائی۔ انتقال سے 2 دن پہلے آپ نے اپنے ہتھیار جمع کر دیے، آپ نے اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دیا۔ اگر کسی نے کو میں نے مارا ہو تو یہ ڈال حاضر ہے، کسی کو کوڑا مارا ہو تو یہ پیٹھ حاضر ہے، کسی کا قرض لیا ہو تو قرض دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے 2 دن پہلے اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے گھر آتے ہیں اور پھر وہی گھر پہ آرام کرتے ہیں اور بقیہ نمازیں اسی گھر کے اندر پڑھتے ہیں۔ انتقال میں 1 دن رہ گیا تو آپ پھر مسجد کے اندر جاتے ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا منبر پر بیٹھ کر جو جملے آپ نے ادا کیے وہ جملے پڑھے ہیں، عجیب و غریب جملے ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ اے اللہ محمد کے انتقال کے بعد محمد کی قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، محمد کی قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا، محمد کی قبر کو جھومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا، اے اللہ میری قبر کو میلے اور ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا۔ آج بڑے بڑے ہندوستان میں مزاروں پہ چلے جاؤ، میلے لگیں گے، ٹھیلے لگیں گے۔ آج
सारी चीजें हो रही हैं। है, लेकिन नबी अकरम की दुआ 1400 साल पहले की कबूल हुई है और इंशाअल्लाह कयामत की सुबह तक कबूल ही रहेगी। उस कब्र पर कभी मेला ठेला नहीं लगेगा, उस कब्र पर कभी चादर नहीं चढ़ेगी, उस कब्र पर कभी सजदा नहीं किया जाएगा। इसलिए कि ये दुआ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुद फरमाई थी कि अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्न युबद, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को पूजा पाठ की जगह न बना देना, चूमने चाटने की जगह न बना देना। आपने बकिया नमाजें घर पे पढ़ी, रात आपने घर में गुजारी। आज 12 रबीउल अव्वल है, सुबह फजर की नमाज के वक्त आपने पर्दा हटाकर देखा। ऐसे सहाबाए किराम नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक इमामत कर रहे हैं। जब पर्दा हटा तो अबू बकर की नजर पड़ी, वो पीछे हटना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से उनको रोक दिया और पर्दा गिरा दिया। आपके अंदर अब इतनी ताकत नहीं थी कि आप मस्जिद में जा सके। फजर की नमाज में आपने सिर्फ पर्दा उठाकर देखा, आपने लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा और अबू बकर को इमामत करते हुए देखा, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फजर की नमाज अपने बिस्तर पर आपने बैठकर या लेटकर अदा की, लेकिन इस नमाज के बाद फिर कोई दूसरी नमाज का वक्त नहीं आया। जब अल्लाह के नबी ने पर्दा हटाया तो सहाबाए किराम के फितरे में पड़ जाने का डर हुआ। लग रहा था कि लोग नियतें तोड़ देंगे और नमाजें तोड़ देंगे और अल्लाह के रसूल से खैरियत पूछने लगेंगे, आपकी तबीयत कैसी है। आपने फौरन हाथ के इशारे से अबू बकर से कहा कि तुम नमाज पढ़ाओ और पर्दा आपने गिरा दिया। फिर आप अंदर चले गए और आपने नमाज वहीं पढ़ी। नमाज के बाद सहाबाए किराम का तांता लग गया। लोग आते गए और खैरियत पूछते गए, लोग आते गए और खैरियत पूछते गए और जाते गए। थोड़ी देर के बाद सूरज निकलने के बाद हजरत फातिमा आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर लेटा हुआ देखती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी का बोसा देती है, चूमती है और कहती है, वाह करबा आबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की परेशानी। हजरत फातिमा की ये जुमले सुनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी बेटी रोते नहीं, मेरी बेटी गम न करो, मेरी बेटी अपने बाप की तकलीफ को देखकर तुम परेशान मत हो। आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। समझ गई कि मेरे अब्बू का आज आखिरी उसके बाद हसन और हुसैन को आपने बुलाया, हसन हुसैन की पेशानी का बोसा दिया और फरमाया, लोगों हसन और हुसैन ये जन्नत के दो फूल हैं, इनका ख्याल रखना, इनको तकलीफ मत देना। जिसने इनको तकलीफ दी उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ दी। फिर आपने फातिमा के बारे में फरमाया, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को सताया उसने मुझे सताया। फिर आपने लौंडियों के ताल्लुक से, गुलामों के ताल्लुक से आपने वसीयत फरमाई। फिर अपनी बीवियों को बुलाया और बीवियों को भी खैर की वसीयत फरमाई, बीवियों को भी खैर की वसीयत फरमाई। तकिए के नीचे आपका हाथ गया, 7 दिरहम थे, फरमाया इनको भी सदका कर दो। 7 दिरहम को भी सदका कर दिया गया। पूछा गया, अल्लाह के नबी रहने दीजिए, ये 7 दिरहम काम आएंगे, अगर आपको कुछ हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए तो आपके दफन कफन में काम आ जाएंगे। फरमाया इन 7 दिरहमों पर तुम इतना भरोसा करती हो, जो 7 भरोसे के लायक है उस पर तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। आयशा इन 7 दिरहमों को अल्लाह की राह में सदका कर दो, अगर ये मेरे घर में रह गए और मेरा इंतकाल हो गया तो मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा, अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। आपने वो 7 दिरहम भी सदका और खैरात कर दिए। सवाल का वक्त हो गया, जोहर का वक्त बिल्कुल करीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के
بھائی کو دیکھتے کہ وہ مسواک کر رہے ہیں تو آپ نے حضرت عائشہ سے اشارہ کر کے کہا کہ وہ مسواک. حضرت عائشہ نے پوچھا کیا آپ مسواک کریں گے؟ اشارہ کیا ہاں. حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے وہ مسواک لے لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک دے دی. اللہ کے نبی نے وہ مسواک لے لی اور اپنے منہ میں رکھ کر وہ مسواک کرنا شروع کر دیا. چونکہ کمزوری بڑھتی گئی اس لیے وہ مسواک تھوڑی سی ٹائٹ تھی اور آج چبا نہیں پا رہے تھے. تو آپ نے عائشہ سے کہا کہ اس کو اپنے منہ سے دبا دو اور کچل دو، نرم کر دو. حضرت عائشہ نے اس کو اپنے دانتوں سے دبایا اور اس مسواک کو کچل دیا اور نرم کر دیا اور دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو اپنے منہ میں لے کے کرنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ مسواک سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا پانی کا پیالہ لاؤ. پانی کا پیالہ لایا گیا اور جب پانی کا پیالہ لایا گیا تو آپ پانی کے پیالے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈالتے جاتے اور پانی سے بھیگے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے جاتے اور کہتے جاتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. میری تکلیف کی وجہ سے آپ کہتے جا رہے تھے اور حضرت فاطمہ کے چہرے پر آپ نے جب دیکھا کہ ان کے آنکھوں میں آنسو ہے تو آپ نے ان کے کان کو پکڑا اور قریب کیا، فرمایا فاطمہ تو مایوس مت ہو جاؤ. اے فاطمہ ابھی جبریل نے مجھے بتایا کہ فاطمہ کو خوشخبری دے دو کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. حضرت فاطمہ کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ آئی لیکن اپنے ابو کی اس کیفیت کو دیکھ کر پھر چہرہ مرجھا گیا. اللہ کے نبی نے دوبارہ ان کے کان میں سرگوشی کی. بعد میں انہوں نے بتایا، فرمایا تھا اللہ کے نبی نے کہ فاطمہ میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، یعنی میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو اور تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی، یعنی تم سب سے پہلے میرے پاس، میرے خاندان میں، میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی. یہ سنا حضرت فاطمہ نے تو حضرت فاطمہ کے چہرے پر پھر مسکراہٹ آ گئی. اس کے بعد کیفیت بگڑنے لگی، ہونٹ ہلنے لگے اور ہلتے ہلتے ہونٹوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، آنکھیں کھلنے لگی، آپ کے ہونٹ ہلنے لگے اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت پر آپ کی آنکھیں ٹک گئی اور آپ کے ہونٹ ہلنے لگے. حضرت عائشہ نے کان لگایا کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز پڑھتے رہنا، لوگوں نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. محمد رسول اللہ کی آخری وصیت غور کرو، لاسٹ تک، لاسٹ میں اور آخر میں بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، نماز قائم کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. اس کے بعد آپ کی آنکھیں کھجور کے پتوں کی چھت سے ٹک گئی اور کھلی کی کھلی رہ گئی اور آخری جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ جملہ تھا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں
اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ نیک لوگوں میں مجھے بھی سوچا دے، اے اللہ تیرے نیک برگزیدہ بندوں میں میرا بھی شمار فرما لے۔ یہ کہہ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کھجور کے چھت سے جا کر ٹک گئی۔ سب سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں رہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے کا ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا، فجر اور ظہر کے بیچ میں اللہ کے نبی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ خبر آنن فانن پھیلتی چلی گئی، جس کو بھی پتا چلا دوڑتا ہوا بھاگا۔ حضرت انس کا بیان سنیے، کیفیت یہ تھی کہ اس دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا تاریخ نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جب مدینہ میں اپنے حجرہ مبارک میں انتقال فرما گئے تو میں نے ایسا تاریخ دن نہیں دیکھا۔ میں نے 2 دن اپنی نگاہوں میں ایسے دیکھے کہ جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینے آئے، جب نبی اکرم مکہ چھوڑ کے مدینے آئے، جس دن مدینے میں داخل ہوئے اس سے زیادہ خوشی کا دن میں نے مدینے میں کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن نبی کا انتقال ہوا اس سے زیادہ میں نے دکھ بھرا دن میں نے مدینے میں، غم کا دن مدینے میں نہیں دیکھا۔ جب آپ مکے سے مدینے آئے تو مارے خوشی کے مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی یہ گیت گا رہی تھی کہ وَطَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْبَدَائِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعٍ۔ آج میں کس زبان سے اللہ کا شکر ادا کروں کہ آج تو 4 رات کا چاند مدینے میں چمکا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات البدائی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ یعنی مدینے میں جب اللہ کے نبی آئے تو اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں تھا، لیکن آج محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس سے زیادہ غم بھرا دن نہیں دیکھا۔ فاطمہ کا یہ حال تھا کہ اپنے ابو کے انتقال کے بعد وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے لگی واگر بابا تو عجاب ربن دعا واگر بابا تو من جنت الفردوس مابا واگر بابا تو الى جبریل ننعا۔ آئے میرے ابو، اللہ نے آپ کو بلایا اور آپ نے لبیک کہہ دیا۔ واگر بابا تو عجاب ربن دعا، آپ کو رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے دیوانوں پر کیا گزرے گی۔ ہائے میرے ابو، جنت الفردوس بابا، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ واگر بابا تا الى جبریل ننعا، نہیں اے ابو، میں جبریل کو بلاتی ہوں اور منع کر دیتی ہوں کہ اب صاحب قرآن نہیں رہا۔ میں جبریل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں۔ میں جبریل کو بلا کر بولتی ہوں کہ اب قرآن نہ لائے، اس لیے کہ قرآن اب کس پہ لائے گا؟ صاحب قرآن اب اس دنیا میں زندہ نہ رہا۔ میرے بھائیوں، یہ 12 ربیع الاول کے دن حضرت فاطمہ کا یہ حال ہے۔ کس کلیجے سے اور کس دل سے تم 12 ربیع الاول کو ہری جھنڈیاں نکال لیتے ہو، موٹر سائیکلوں میں ہرے جھنڈے لگا کر خوشیاں مناتے ہو۔ 12 ربیع الاول کو فاطمہ کا رو رو کر یہ حال تھا۔ حضرت انس کا 12 ربیع الاول کو بیان یہ ہے کہ مدینے میں اس سے زیادہ اندھیرے کا دن کوئی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے جس دن نبی کا انتقال ہوا میرے اوپر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر غم، وہ مصیبتیں اور وہ غم اگر کسی پہاڑ پہ ڈال دی جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، اور کسی دن پر ڈال دی جائے تو دن بھی رات میں بدل جائے۔ ایسا پہاڑ ٹوٹا اور اتنے غم آئے میرے اوپر نبی اکرم کا جس دن انتقال ہوا۔ تمہارے کلیجے اور تمہارے گردے جتنے بڑے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو تم جشن منا لیتے ہو، 12 ربیع الاول کو تم خوشیاں منا لیتے ہو۔ فاطمہ کے آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے، حضرت انس کے آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے، مدینہ کے لوگوں کے آنسو تمہیں نہیں دکھائی
لگے اگر کسی نے کہہ دیا نبی کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کیا رسول بھی مرتے ہیں؟ کیا نبی کا بھی انتقال ہوتا ہے؟ جیسے موسیٰ اللہ سے ملنے گئے تھے جبل طور پہ، پھر واپس آئے، ایسے اللہ کے رسول بھی اللہ سے ملنے گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں رہے، دوڑتے ہوئے آئے، سیدھے حجرے میں جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی کے جسم کے اوپر یمنی دھاری والی چادر آپ کے جسم پر ڈال دی گئی تھی۔ یمنی چادر، دھاری دار چادر آپ کے جسم پر پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر نے آپ کا چہرہ کھولا اور آپ کی پیشانی پر بوسہ لیا، آپ کی پیشانی پر بوسہ لیا، اور یہ بوسہ لینے کے بعد چہرہ ڈھانکا اور باہر نکل کر آئے۔ حضرت عمر فاروق وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اگر کسی نے اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ دیا انتقال کر گئے تو میں گردن اڑا دوں گا، وہ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیا۔ حضرت عمر میں اپنا بڑھوانے لگے اور بولتے ہی رہے۔ اتنے میں ابوبکر صدیق لوگوں کو جمع کرتے اور کہتے سنو۔ ادھر جب ابوبکر صدیق نے بولنا شروع کیا تو لوگوں نے حضرت عمر کی بات چیت چھوڑ دی اور حضرت ابوبکر کو سننے چلے آئے۔ سارے لوگ حضرت عمر فاروق کو چھوڑ کر ابوبکر کا خطبہ سننے لگے۔ حضرت ابوبکر نے جو خطبہ دیا وہ امام بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے حضرت ابوبکر خطبے میں فرما رہے اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ اے لوگوں سن لو، تم میں سے جو محمد کی پوجا کرتا تھا، تم لوگوں میں سے جو محمد کو معبود سمجھتا تھا، جو محمد کے سامنے سر جھکاتا تھا اور محمد کو رکوع و سجدہ کرتا تھا، جو محمد کو خدا سمجھتا تھا اور محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے فإن محمدا قد مات، محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، محمد رسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ فإن الله حي لا يموت، اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ لوگوں، اللہ میرے نبی کو دو موتیں نہیں دے گا، جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ موت برحق ہے، جو موت نبی کو آنی تھی وہ آ چکی ہے، لہذا کوئی موت نہیں آئے گی، جو موت آنا تھی وہ آ گئی۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور پھر حضرت ابوبکر نے یہی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اے لوگوں، قرآن کی آیت لو، اللہ نے فرمایا اگر محمد رسول اللہ تو صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ انتقال کر جائیں یا جنگ میں جہاد میں قتل کر دی جائیں تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ کیا تم منہ پھیر لو گے؟ کیا تم پیڑ دکھا دو گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ حضرت عمر فاروق ابوبکر کے خطبے کو سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابوبکر اور سناؤ اور سناؤ، اور بعد میں کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد اپنے موقف سے رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب مجھے بھی یقین ہو گیا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی رکھی ہوئی ہے، اب یہ دفنایا نہیں گیا ہے کہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ پہلے یہ طے کرو کہ جانشین کون بنے گا، اب خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو کوئی بات نہیں، اب کس کو بنایا جائے۔ مہاجرین کہتے ہیں ہم میں سے بنے گا، انصاری کہتے واہ تم لوگوں نے تو نکالا ہے مکے سے، پناہ ہم نے دی، نبی رہے ہمارے درمیان، اور آج تم کہتے ہو کہ خلیفہ ہمارے ہاں بنے گا۔ نہیں،
سب سے زیادہ مدد تو ہم نے کی، تم بھوکے اور ننگے آئے تھے، ہم نے رہنے کے لیے تمہیں مکان دیا، پہننے کے لیے کپڑا دیا، شادیاں تم نے ہمارے یہاں کی، ہم نے زمین دی، جائیداد دی، اور نبی اکرم کو بھی ہم نے ٹھہرایا، اور آج تم کہتے ہو خلیفہ ہم میں سے بنے گا، ہم میں سے بنے گا۔ قبیلے بنی سعدہ کے اندر اتنا، بنی ثقیفہ کے اندر اتنا اختلاف پڑتا ہے، تلواریں تک نکلنے کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا رک جاؤ، لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا لوگوں تمہاری مرضی، تم جس کو چاہو خلیفہ بناؤ، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کے بارے میں، جانشین کے بارے میں پہلے فرما دیا تھا۔ کیا لوگوں تم رسول اللہ کی حدیث سنو گے؟ لوگ بیٹھ گئے، فرمایا اگر اللہ کے نبی نے کچھ کہا ہے تو بتا دیجئے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الائمۃ من قریش، امام قریش میں سے بنے گا، خلیفہ قریش میں سے بنے گا۔ انصاریوں نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا، کہنے لگے حدیث آ جانے کے بعد بات ہی ختم، حدیث آ جانے کے بعد نبی کا فرمان آ جانے کے بعد بات ہی ختم۔ انصاریوں نے کہا مہاجروں تم قریش میں سے اپنا امیر خلیفہ بنا لو، اور پھر لوگوں کا اتفاق ہوا، اور بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ چن لیا گیا۔ ابو بکر کو خلیفہ چننے کے بعد اب اختلاف ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو غسل کیسے دیا جائے۔ آدھے صحابہ کہنے لگے کپڑے اتار کر جیسے سب کو دیا جاتا ہے، کپڑا پہن کر اور اندر ہاتھ ڈال کر غسل دیا جائے، اور کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں، نبی اکرم کو جن کپڑوں میں انتقال ہوا کپڑے پہنائے غسل دیا جائے۔ اس اختلاف کو کیسے ختم کیا جائے؟ ابھی یہ لڑائی ہو ہی رہی تھی، اختلاف ہو ہی رہا تھا کہ اچانک اللہ نے سب کو نیند طاری کر دی، اور تھوڑی دیر کے لیے سب کو نیند آ گئی، اور جیسی وہ نیند کی آغوش میں گئے اللہ نے سبھی کو خواب میں دکھا دیا کہ نبیوں کو کپڑا پہنے کی حالت میں پہنائے غسل دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سب اٹھے، آنکھیں کھلی تو سب نے اپنا اپنا خواب بیان کیا، پھر اتفاق ہی ہوا کہ نبی کو کپڑے پہنا کر غسل دیا جائے۔ اب نبی اکرم کو کپڑے پہنائے غسل دیا گیا۔ اب اختلاف ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم کو دفنایا نہ جائے، آپ کو دفن کہاں کیا جائے؟ مہاجرین کہنے لگے ہم مکے لے جائیں گے، نبی اکرم کو مکے میں دفن کریں گے۔ انصاری کہنے لگے نہیں، نبی اکرم نے ہمارے یہاں انتقال کیا، ہم اپنے یہاں دفن کریں گے۔ ایک گروہ اور پیدا ہوا، وہ کہنے لگا ہم محمد رسول اللہ کو بیت المقدس میں لے جائیں گے، وہاں دفن کریں گے۔ اختلاف بہت بڑھ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں اختلاف مت کرو، اللہ کے نبی سے میں نے سنا تھا کیا فرما رہے تھے، نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی روح نکلتی ہے، جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ لہذا اتفاق ہو گیا جس جگہ پر نبی کا انتقال ہوا اسی جگہ پر نبی اکرم کو دفن کر دیا جائے۔ قبر کھودنے لگی، قبر کھود کر تیار۔ اب جنازہ کون پڑھائے؟ تو نبی اکرم کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا۔ مسئلہ یاد رکھنا، نبی اکرم کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا۔ اسی حجرے میں سب نے نماز جنازہ پڑھی، 10 لوگ آتے تھے اور اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے۔ پہلے بنو ہاشم کے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی 10 کر کے۔ جب ہاشم کا خاندان نماز پڑھ چکا اس کے بعد مہاجرین نے نماز پڑھی 10 کر کے، لوگ آتے گئے اور نماز پڑھتے گئے۔ مہاجرین کے بعد پھر انصار نے نماز پڑھی، اور انصاریوں کے بعد پھر عورتوں نے نماز پڑھی، اور عورتوں کے بعد پھر بچوں نے نماز پڑھی۔ ایک دن اس میں گزر گیا، نبی اکرم کو تقریباً انتقال کے بعد 32 گھنٹے کے بعد دفنایا گیا۔ ایک دن اس میں لگ گیا، خلیفہ کون بنے گا، وہ اختلاف میں گزر گیا۔ ایک دن اس میں نکل گیا کہ آپ کو غسل کیسے دیا جائے، پھر ایک دن اس میں نکل گیا جنازے کی نماز میں تقریباً 32 گھنٹے تک نبی کو نہیں دفنایا گیا، اور 32 گھنٹے کے بعد جب نماز پوری ہوتی ہے
تو رات ہی کے اندر نبی اکرم کو دفنا دیا جاتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں دفنایا گیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ محمد رسول اللہ کو کب دفنایا گیا۔ جب قبر کھودی جا رہی تھی تب مجھے اتنا معلوم ہے کہ پھاؤڑوں کی آواز میرے کانوں میں جا رہی تھی، لیکن رات میں نبی کو کب دفنا دیا گیا اس کا مجھے علم نہیں۔ مجھے صبح بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کی قبر ہے، قبر کو دفنا دیے گئے رات ہی میں، اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میرے باپ میرے گھر پہ آئے۔ میں اللہ کے نبی کی قبر کو دیکھ رہی تھی، میں نبی اکرم کی قبر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے باپ ابو بکر میرے پاس آئے اور آنے کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے اے میری بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا قبر، اللہ کے رسول اس قبر میں دفن ہے، میں اس قبر کو دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا بیٹی اس قبر کو دیکھ رہی ہو، تم کچھ یاد تازہ کرنا چاہو گی؟ حضرت عائشہ کہتی ہاں مجھے کچھ خوشی ملی ہے۔ فرمایا کیا خوشی ہے؟ فرمایا اے ابو میرے شوہر نے محمد رسول اللہ نے میری گود میں میری ران پر سر رکھے ہوئے تھے، اور آخری لفظ اللہم فی الرفیق الاعلی جب آپ کا نکلا تو میری ران پر آپ کا سر تھا۔ یہ خوشی مجھے ملی ہے جو اور کسی کو نہیں ملی۔ اور آخری وقت میں میری جھوٹی مسواک، میرے منہ میں استعمال کی ہوئی مسواک میرے نبی نے استعمال کی، یعنی آخری وقت میں میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب سے مل گیا۔ فرمایا بیٹی ٹھیک ہے یہ خوشیاں تمہیں ملی، لیکن میں صبح صبح کیوں آیا تمہیں معلوم؟ کہا نہیں۔ فرمایا اے میری بیٹی یاد کرو جب تم رخصت ہو کر میرے گھر سے شادی کے بعد آئی تھی اور محمد رسول اللہ کے اسی حجرے میں تم سو رہی تھی تو تم نے پہلی رات میں خواب دیکھا تھا کہ 3 چاند آسمان سے گرے، اور سب سے پہلا چمکتا ہوا چاند سب سے پہلے ٹوٹ کر تمہارے حجرے میں گرا۔ عائشہ میں نے کہا تھا اس خواب کو تم کسی کے سامنے بیان مت کرنا، جب وقت آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ اے میری بیٹی میں نے اس خواب کو اس وقت تک نہیں بتایا، اب اللہ کے نبی وفات پا گئے، تیرے حجرے میں دفن کر دیے گئے، آج تیرا خواب پورا ہوا ہے، میں اس خواب کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ ھذا احد اقمارک وہو خیرھا، عائشہ یہ تیری خواب کا پہلا چاند ہے جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا ہے، اس کے بعد دوسرا چاند بھی تو دیکھے گی، تیسرا بھی، یہ سب سے زیادہ چمکنے والا چاند تھا جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا۔ پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب تو ہوا لیکن اپنی روشنی قیامت تک کے لیے چھوڑ گیا، قرآن کی شکل میں اور اپنی سنتوں کی شکل میں۔ میرے بھائیوں آخری وصیت پر غور کرو، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ جس کی زندگی سے نماز نکل جائے وہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا، یہ ایک عجیب مسئلہ ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ اٹھاؤ میرے بھائیوں، ان سے کسی نے پوچھا، ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس سے کہ میرا شوہر بے نمازی ہے، میں اس کو سمجھاتی ہوں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو کیا میرا اس کے ساتھ رہنا جائز ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس کو سمجھاتی رہو۔ فرمایا بہت سمجھایا اور سمجھاتے 3 سالیں ہو گئی ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے اس کو فتویٰ دیا کہ پھر تیرا اس آدمی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، پہلی فرصت میں تو اس سے الگ ہو جا۔ اس عورت نے پھر مسئلہ پوچھا الگ کیسے ہوں، وہ مجھے طلاق بھی تو نہیں دیتا ہے، طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جب تیرا آدمی بے نمازی ہے، سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانتا ہے، تو پھر وہ مومن ہی نہیں ہے، اور جب وہ مومن ہی نہیں ہے تو ایک مومنہ عورت کا غیر مومن کے ساتھ رہنا جائز بھی نہیں ہے، لہذا اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو قاضی تیرے نکاح کو فسخ کر دے گا اور تو عدت گزار کر دوسرا نکاح کر لے۔ جب وہ مومن ہی نہیں تو تیرا نکاح بھی نہیں، تو ایک پیریڈ، ایک حیض گزار اور ایک پیریڈ کیا جانے کے بعد تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ وہ طلاق نہیں دیتا ہے۔
لیکن تیرا اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے، اور جب وہ مومن نہیں تو تیرا نکاح بھی نہیں۔ میرے بھائیوں اس مسئلے پر غور کریے، پورے جلسے میں کچھ سنا ہو نہ سنا ہو، لیکن یہاں سے ایک نماز والا مسئلہ لے کر اٹھیے گا۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من ترکها ہدم الدین، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، اس نے دین کو گرا دیا۔ میرے بھائیوں نماز، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے اتنے بڑے جلسے اور جلوس کے بعد بھی ہم اگر نمازی نہ بن سکے تو پھر ایسے جلسے اور جلوسوں سے کیا فائدہ ہوگا؟ آئیے میرے بھائیوں 2 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہو گیا اور ابو بکر صدیق کو بھی وہیں دفنایا جانے لگا تو حضرت عائشہ فرما رہی تھی یہ دوسرا چاند ہے جو ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا لوگوں یہ تیسری قبر کی جگہ باقی ہے، بس جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے یہاں دفنانا۔ لوگوں نے مان بھی لیا، حضرت عائشہ نے اس قبر کی زمین کو اپنے نام کر لیا کہ اس میں میں دفن ہوں گی، سب کو معلوم۔ لیکن ادھر 10 سال کے بعد اب محمد رسول اللہ کے انتقال کے بعد 2 سال کے بعد ابو بکر، اور ابو بکر کے بعد عمر خلیفہ بنے، 10 سال عمر فاروق خلیفہ رہے، اور 10 سال کے بعد جب ان کو ابو لولو نے نیزہ مارا تو ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ اب اس بیماری میں بچوں گا نہیں، لہذا حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور کہہ دینا کہ وہ تیسری قبر کی جگہ جو خالی پڑی ہے میں چاہتا ہوں، یعنی عمر چاہتے ہیں کہ اپنے نبی محمد اور اپنے دوست ابو بکر کے بغل میں مجھے بھی جگہ مل جائے۔ عائشہ صدیقہ نے اس جگہ کو اپنے نام کیا ہے، لیکن اگر وہ مجھے دے دیں تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ جب قاصد یہ چیز لے کر گیا اور پیغام لے کر گیا تو حضرت عائشہ رونے لگی اور روتے ہوئے قاصد سے کہنے لگی عمر نے آج مجھ سے وہ مانگا ہے جس کا دل نہیں ہوتا دینے کا، لیکن میری چوکر سے کوئی نا امید نہیں گیا ہے۔ جس زمین کے ٹکڑے کو دیکھ دیکھ کر میں رہتی تھی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے وہاں دفنایا جائے گا، میں اپنے شوہر کے بغل میں دفن ہو جاؤں گی، لیکن آج عمر نے مجھ سے وہ زمین کا ٹکڑا بھی مانگ لیا۔ جاؤ آئے عمر کا پیغام لانے والے شخص، میں نے وہ زمین کا ٹکڑا عمر کو دے دیا، عمر سے کہہ دینا اس جگہ پر آپ ہی دفن کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ نے وہ آپ کو ہبہ کر دیا ہے، لیکن میرے رونے کا ذکر مت کرنا، اگر رونے کا ذکر کرو گے تو حضرت عمر پھر منع کر دیں گے، وہ سمجھیں گے کہ عائشہ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ قاصد گیا اور کہہ دیا کہ حضرت عائشہ تیار ہے اور اس زمین میں آپ دفن کیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق کے انتقال سے پہلے حضرت عمر نے پھر ایک بار کہا کہ دیکھو میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کو لے جانا اور حجرے عائشہ میں دفن کرنے سے پہلے میرے جنازے کو باہر رکھ دینا، اور حضرت عائشہ سے ایک بار اور اجازت لے لینا، شاید میری زندگی میں وہ اجازت دے دی ہو اور انتقال کے بعد شاید ان کا ارادہ بدل جائے، اس لیے دوبارہ اجازت لے لینا۔ لیکن حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ اب انتقال بھی ہو گیا، پھر بھی اسی میں حضرت عمر دفن کیے جائیں گے۔ اب حضرت عمر فاروق کو جب دفن کیا جا رہا تھا تو حضرت عائشہ اس قبر کو دیکھ کر کہہ رہی تھی اے عائشہ تو نے تیسرا چاند آسمان سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، یہ تیسرا چاند ہے جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا۔ اے عائشہ اگر اس حجرے میں تو ہی دفن ہو جاتی تو تیسرے چاند کو تو کیسے دیکھتی؟ عائشہ تو رونگ تھی تو غلط تھی، کیونکہ تو نے تیسرے چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا، اور تیسرا چاند جو ٹوٹتے ہوئے دیکھا وہ عمر فاروق ہے۔ اگر تو خود دفن ہوتی تو دیکھتی کیسے؟ یعنی تیسرا چاند حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضرت عائشہ نے دیکھا۔ تو یہ ایک خواب تھا جو حضرت عمر فاروق کے دفن ہونے کے بعد پورا ہوا۔ میں نے 3 چاند کو آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا، سقط نہ بھی حجرتی جو میرے حجرے میں گرا۔ تو موت نے نہ محمد رسول اللہ کو چھوڑا، نہ ابو بکر کو چھوڑا، نہ عمر کو چھوڑا۔ موت ہے ہی ایسی چیز جو اپنے چنگل میں لے لیتی ہے، پھر کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں اس موت کے منظر سے ہمیں اور آپ کو سب کو
یہ موت جب آتی ہے تو یہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے پیر کے تلوے سے. پہلے یہ حصہ کام کرنا بند کرتا ہے, پھر یہاں سے یہ حصہ کام کرنا بند کرتا ہے, پھر یہاں سے یہ حصہ کام کرنا بند کرتا ہے, پھر یہاں سے یہ حصہ کام کرنا بند کرتا ہے, پھر ملک الموت روح کھینچتے ہوئے یہاں تک آتا ہے, کمر سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے, پھر روح کھینچتا ہے تو سینے تک, سینے سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے, پھر روح کھینچتا ہے تو حلق تک. مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو اس کل حقیقت کو کون جانتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کے انتقال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میرے بھائیوں 5 مئی کی کا وہ دن کا 3 بجے کا ٹائم الفا ہاسپٹل لکھنؤ کے اندر بالکل میں ان کے قریب اور ان کے سینے سے چپکا ہوا, بالکل یہی کیفیت. پہلے یہ حصہ کام کرنا بند, پھر یہ حصہ کام کرنا بند, پھر یہ حصہ کام کرنا بند, بالکل ایسے ہی جس طریقے سے قرآن نے بیان کیا ہے. میرے بھائیوں یہ سفر سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے, ہمیں اور آپ کو اس سفر سے گزرنا ہے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, یہ حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور پھر روح نکلتے نکلتے حلق تک آ جاتی ہے. یہاں جب آتی ہے تو انسان کی آنکھیں ایسے ہونے لگتی ہیں کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس روح کو نکلتے ہوئے, ایسے دیکھتا ہے روح کو نکلتے ہوئے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, جب ملک الموت روح نکالتا ہے اور روح نکالتے نکالتے جب یہ حلق تک آ جاتی ہے, نرکھڑے تک پہنچ جاتی ہے, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس وقت تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. قرآن کہہ رہا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, جب روح نیچے سے نکلتے نکلتے تمہارے حلق تک نرکھڑے تک آ جاتی ہے, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو, ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو, وہ روح نکال رہا ہے. انسان دیکھتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ میری روح ملک الموت نکالے گا تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے, میری روح علیین میں جائے گی یا سجین میں جائے گی, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے, اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. لاسٹ بات, لاسٹ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اس وقت جتنے ہم تمہارے قریب ہوتے کوئی دوسرا اتنے قریب نہیں ہوتا. تم سمجھتے ہو میرا باپ, میری ماں, میرا بیٹا میرے قریب نہیں, نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, سب سے زیادہ قریب میں تمہارے ہوتا ہوں لیکن تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, اگر تمہارے اوپر کوئی سپر پاور نہیں ہے, اگر تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہو, اگر تم اپنے آپ کو سب سے طاقتور سمجھتے ہو, تمہارے اوپر اگر کوئی حکومت نہیں کرتا, تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, تو ملک الموت سے وہ روح چھین کر اپنے اندر دوبارہ واپس لے کر تو دیکھو. میرے بھائیوں اس موت کے منظر سے ہمیں اور آپ کو سب کو گزرنا ہے, اور یہ سفر ایسا ہے جس سب کو یہ سفر کرنا ہے. ہم اور آپ جس ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کی آخری منزل ہی قبرستان ہے. اس موت کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے. میرے بات چونکہ خطیب اور ہیں وہ بھی بولیں گے, آپ ان کو بھی سنیے گا, اور جس طریقے سے آپ نے دل کھول کر تعامل کیا ہے. یار کتنی بار یہ سب سوال آئیں گے, ٹوپی سنت ہے یا داڑھی, داڑھی سنت ہے, ٹوپی تو سنت نہیں ہے اور داڑھی سنت موقعہ ہے. ٹوپی بس آدمی لگاتا ہے, اگر ٹوپی ہوتے ہوئے بھی کوئی آدمی ٹوپی نہ لگائے تو نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن داڑھی بہرحال سنت موقعہ ہے. اس کو جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے سارے نبیوں کی داڑھی تھی. اور کیا ہے یہ بیڑی سگریٹ گٹکا کھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کھا کر کھاتے ہو جاؤ گے نماز پڑھنا. ارے بیڑی سگریٹ ویسے ہی حرام ہے, تم پوچھتے ہو کہ کھا کر, ارے تمہیں نماز بھی نہ پڑھنا ہو تب بھی حرام ہے بیڑی سگریٹ پان تمباکو. جب یہ ویسے ہی حرام ہے تو اس کو پوچھو کہ نماز پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے, یہ تو آپ کا عجیب سوال ہے. اب یہ کپڑا ناپاک ہو آپ نماز پڑھ سکتے کہ نہیں؟ ارے جب پہلے ہی ناپاک ہے اس کو تو پہن نہیں سکتا, تو نماز پڑھنے جا رہا ہے. تو بیڑی سگریٹ اور پھر کیا ہے, شراب اور نشہ آور چیز, یعنی بیڑی سگریٹ میں کیا فرق ہے؟
ابھی تک ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ شراب اور نشہ چیز میں کیا فرق ہے. بزرگ لوگ گاڑی کی اہمیت اتنی نہیں دیتے ہیں جتنی اہمیت ٹوپی کی دیتے ہیں. اس میں کون صحیح ہے؟ کیا جواب ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ اب بوڑھے لوگ نہیں دیتے ہیں جتنی ٹوپی کی دیتے ہیں. بوڑھے لوگ ہیں, جانے والے ہیں دنیا میں سے, پیر لٹکے ہوئے قبر پہ, تو اب بیچارے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرمائے. داڑھی کی اپنی اہمیت ہے. ٹوپی مسلمان کا ایک امتیاز کہہ لو یا شان کہہ لو, غلط چیز ہے, لیکن نماز کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بس سوچئے گا کہ ٹوپی لگا کے نماز پڑھیں گے تو ثواب میں اضافہ ہو جائے گا, اور نہیں, ٹوپی کا ایسا کچھ نہیں ہے. عمامہ ہے, اللہ کے نبی پہنتے تھے, سنت ہے, آپ اس کو پہنیے اور عادت ڈالیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے پھر گزارش ہے کہ جو چندہ آپ نے دیا ہے دل کھول کے آپ دیتے ہیں, خود مانگنا شروع کرو. اور آپ اتنی محبت کرتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. سنا ہے کہ جب میں جیل میں تھا اشتہار بھی چھپ چکے تھے, لیکن پتا چلا کہ ماسٹر صاحب کو کہ جرجیت صاحب کی ابھی بیل نہیں ہے, جیل میں ہے, تو انہوں نے جلسہ ہی کینسل کر دیا تھا, نہیں ہونے دیں گے. جب اتنی محبت ہے آپ کو ہم سے, تو سب کے ہاتھ میں جو دیا ہے میرے ہاتھ میں بھی کچھ دے دیجیے. دیکھیں کتنا دیتے ہیں آج.